الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں ذوی الارحام کی دوسری قسم میں مال تقسیم کرنے کے اصول و ضوابط کو مثالوں کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل ذوی الارحام کی تیسری قسم میں مال تقسیم کرنے کے اصول و ضوابط کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، ذوی الارحام کی تیسری قسم میت کے بھائی بہنوں کی وہ اولادیں ہیں جو عصبات و ذوی الفروض میں نہیں ہیں۔ مثلا ہر قسم کے بھائیوں یعنی حقیقی، علاتی، اخیافی بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں۔ حقیقی بھائی، علاتی بھائی یہ دونوں عصبات میں ہیں۔ اخیافی بھائی یہ ذوی الفروض میں ہیں۔ حقیقی اور علاتی بھائی کے بیٹے یہ بھی عصبات میں ہیں۔ اب حقیقی اور علاتی بھائیوں کی بیٹیاں یعنی حقیقی بھتیجیاں، علاتی بھتیجیاں اور اس کے ساتھ ساتھ اخیافی بھائیوں کی بھی بیٹیاں یعنی اخیافی بھتیجیاں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ذوی الارحام کی تیسری قسم میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہر قسم کی بہنوں کے بیٹے اور بیٹیاں یعنی بھانجے اور بھانجیاں، تینوں قسم کی بہنیں حقیقی، علاتی، اخیافی یہ ذوی الفروض میں ہیں۔ اور آگے ان کی جو اولادیں ہیں بیٹے بیٹیاں یعنی بھانجے بھانجیاں، چاہے وہ حقیقی ہوں، علاتی ہوں، اخیافی ہوں، یعنی حقیقی بھانجے بھانجیاں، علاتی بھانجے بھانجیاں اور اخیافی بھانجے اور بھانجیاں، یہ بھی ذوی الارحام کی تیسری قسم میں شامل ہیں۔ اور آخر میں اخیافی بھائیوں کے بیٹے یعنی اخیافی بھتیجے، یہ بھی ذوی الارحام کی تیسری قسم میں شامل ہیں۔ جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ حقیقی اور علاتی بھائیوں کے بیٹے یہ تو عصبات میں ہیں، اور اخیافی بھائیوں کے بیٹے نہ ذوی الفروض میں ہیں نہ عصبات میں ہیں، تو یہ اخیافی بھائیوں کے جو بیٹے ہیں یعنی اخیافی بھتیجے یہ ذوی الارحام کی تیسری قسم میں شامل ہیں۔ اب ان کے درمیان مال تقسیم کرنے کے جو اصول و ضوابط ہیں ان میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ان ذوی الارحام میں اگر درجہ میں تفاوت ہو، ایک قریب کا ہو اور ایک بعید کا ہو، ایک دور کا ہو، تو جو زیادہ قریب ہوگا اگرچہ وہ مؤنث ہو وہ وارث ہوگا، اور بعید والا اگرچہ مذکر ہو وہ وارث نہیں ہوگا۔ یعنی بنیاد قرب و بعد ہے کہ جو قریب ہوگا وارث ہوگا اگرچہ مؤنث ہے، اور بعید جو دور ہے وہ وارث نہیں ہوگا اگرچہ وہ مذکر ہو۔ آئیے اس کی مثال پڑھتے ہیں۔ ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا، اس نے ورثہ میں بہن کی بیٹی یعنی بھانجی چھوڑی ہے، اور دوسرے نمبر پر بھتیجی کا بیٹا جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ اب چونکہ یہ دو ہی وارث ہیں، سارا کا سارا مال بہن کی بیٹی یعنی بھانجی کو ملے گا، اور بھتیجی کا بیٹا یہ محروم ہوگا، اس لیے کہ بھانجی قریب ہے اور بھتیجی کا بیٹا یہ بعید ہے۔ یعنی اس بھانجی کی نسبت جب ہم میت کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں صرف بہن کا واسطہ ہے، جبکہ بھتیجی کے بیٹے کی نسبت جب ہم میت کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں پہلے بھائی آئے گا، پھر بھائی کی بیٹی بھتیجی آئے گی، اور پھر بھتیجی کا بیٹا ہے، تو درمیان میں دو واسطے ہیں، پہلے بھائی کا پھر بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی کا۔ تو یہاں یہ دو واسطے ہونے کی وجہ سے یہ بعید ہوا، اور یہاں ایک واسطہ ہونے کی وجہ سے یہ بھانجی قریب ہوئی، تو لہٰذا یہ قریب والی زیادہ مستحق وراثت ہے اگرچہ یہ مؤنث ہے، اور یہ دور والا وراثت سے محروم ہے اگرچہ مذکر ہے۔ توضیح کے اندر یہ بات مذکور ہے چونکہ بھانجی اور بھتیجی کا لڑکا دونوں ذوی الارحام کی تیسری قسم میں ہے۔ بھانجی قریب ہے اس لیے کہ جب ذوی الارحام کی قسم اول اور ثانی نہ ہو تو قسم ثالث میں بھانجی وارث ہو جائے گی، یعنی ذوی الارحام کی پہلی قسم کے افراد بھی نہ ہو، دوسری قسم کے افراد بھی مذکور نہ ہو، تیسری قسم کے اندر صرف بھانجی موجود ہے اور ساتھ میں بھتیجی کا بیٹا موجود ہے، تو ان دونوں کے لحاظ سے بھانجی وارث ہوگی کیونکہ یہ قریب ہے، بھتیجی کا بیٹا وارث نہیں ہوگا کیونکہ وہ بعید یعنی دور کا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر درجے میں سب برابر ہوں تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، تو اس کے لحاظ سے یہاں پر گفتگو کی گئی ہے کہ اگر درجے میں سب برابر ہوں تو پھر اس مسئلے کی، اس صورت کی تین صورتیں ذیلی طور پر جو ہے وہ بنے گی۔ سب سے پہلی صورت کہ سب وارث کی اولاد ہوں، دوسری صورت کوئی بھی وارث کی اولاد نہ ہو، اور تیسری صورت آگے چل کر آئے گی کہ بعض وارث کی اولاد ہوں اور بعض وارث کی اولاد نہ ہو۔ اب پہلی صورت کہ سب وارث کی اولاد ہوں، درجے میں برابری ہو،
درجے میں مساوات ہو تو اس کی 3 صورتیں، پہلی صورت سب وارث کی اولاد ہوں، دوسری صورت کوئی بھی وارث کی اولاد نہ ہو، اور تیسری صورت بعض وارث کی اولاد ہوں اور بعض وارث کی اولاد نہ ہو۔ اب یہ جو پہلی صورت ہے کہ سب وارث کی اولاد ہوں، تو اس کی پھر 3 صورتیں بنے گی۔ پہلی صورت اس کی یہ بنے گی کہ سب عصبہ کی اولاد ہوں، دوسری صورت یہ بنے گی کہ سب ذوی الفروض کی اولاد ہوں، اور تیسری صورت یہ بنے گی کہ بعض عصبہ کی اولاد ہوں اور بعض ذوی الفروض کی اولاد ہوں۔ اور ہم نے یہ بات پیچھے بھی پڑھی ہے کہ وارث مطلب کہ جو ذی فرض ہے یا عصبہ ہے اسے جو ہے وارث کہا جاتا ہے۔ تو وارث کی اولاد ہوں، اس کی پھر 3 صورتیں ہیں کہ سب عصبہ کی اولاد، سب ذوی الفروض کی اولاد، اور بعض عصبہ کی اولاد اور بعض ذوی الفروض کی۔ اب سب عصبہ کی اولاد ہوں، اس کی مثال جیسے سگے بھائی کی پوتی اور اس کے ساتھ باپ شریک بھائی کی پوتی۔ اور ہم یہ بات پڑھ چکے کہ سگا بھائی اور باپ شریک بھائی یہ اسبات میں، پھر آگے ان کا جو بیٹا ہے حقیقی بھائی کا بیٹا، اللاتی بھائی باپ شریک بھائی کا بیٹا، وہ بھی عصبہ ہے۔ اب یہاں پر سگے بھائی کی پوتی مطلب سگے بھائی کے بیٹے کی جو بیٹی ہے وہ سگے بھائی کی پوتی کہلاتی ہے۔ تو سگے بھائی کا بیٹا وہ عصبہ ہوتا ہے، تو اس عصبہ کی یہ بیٹی ہے، تو لہٰذا یہ عصبہ کی اولاد کی مثال بنی۔ اسی طرح باپ شریک بھائی کی پوتی مطلب باپ شریک بھائی کے بیٹے کی بیٹی، وہ باپ شریک بھائی کی پوتی لگتی ہے، تو باپ شریک بھائی یہ بھی عصبہ ہے، اور باپ شریک بھائی کا جو بیٹا ہے وہ بھی عصبہ ہے، تو اس عصبہ کی جو آگے بیٹی ہے وہ باپ شریک بھائی کی پوتی ہے۔ تو سب عصبہ کی اولاد ہو، اس کے لیے یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ بیان کی گئی۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ سب ذوی الفروض کی اولاد ہو، جیسے حقیقی بہن کی بیٹی، حقیقی بہن جو ہوتی ہے یہ ذوی الفروض میں سے، تو اس کی بیٹی یعنی سگی بھانجی۔ دوسرے نمبر پر باپ شریک بہن کی بیٹی، اور باپ شریک بہن اللاتی بہن یہ بھی ذوی الفروض میں سے، تو اس کی بیٹی مطلب سوتیلی بھانجی۔ تیسرے نمبر پر بعض عصبہ کی اولاد ہوں اور بعض ذوی الفروض کی، جیسے حقیقی بھائی کی بیٹی سگی بھتیجی۔ اب حقیقی بھائی یہ عصبہ ہے، تو یہ عصبہ کی اولاد کی مثال بن گئی۔ حقیقی بھائی کی بیٹی یہ گویا کہ عصبہ کی بیٹی ہے۔ ماں شریک بھائی کی بیٹی، اب ماں شریک بھائی جو ہوتا ہے یہ ذوی الفروض ہے، اور ذوی الفروض کی بیٹی یہ اس کی مثال بن گئی کہ بعض ذوی الفروض کی اولاد ہوں۔ اسی طرح باپ شریک بھائی کی بیٹی، اب یہ جو باپ شریک بھائی ہوتا ہے یہ بھی عصبہ ہوتا ہے، تو اب یہ عصبہ کی بیٹی یعنی بعض عصبہ کی اولاد بعض ذوی الفروض کی، حقیقی بھائی کی بیٹی عصبہ کی اولاد ہے، ماں شریک بھائی کی بیٹی ذوی الفروض کی اولاد ہے، اور باپ شریک بھائی کی بیٹی یہ بھی عصبہ کی اولاد ہے یعنی ستیلی بتیجی۔ یہ پہلی صورت تھی کہ سب وارث کی اولاد ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بھی وارث کی اولاد نہ ہو، یعنی کوئی عصبہ اور ذوی الفروض کی اولاد نہ ہو۔ اب اس کی مثال جیسے بھائی کی نواسی اور بھائی کا نواسا۔ بھائی کی نواسی مطلب بھائی کی بیٹی کی بیٹی، بھائی کی جو بیٹی ہے وہ بیٹی جو ہے وہ نہ تو ذوی الفروض میں آتی ہے نہ وہ اسبات میں آتی ہے، بلکہ وہ ذوی الارحام میں آتی ہے۔ تو بھائی کی نواسی کا مطلب بھائی کی بیٹی کی بیٹی، اور بھائی کی بیٹی نہ ذوی الفروض میں ہے اور نہ وہ اسبات میں ہے، تو یہ غیر وارث کی اولاد ہوئی بھائی کی نواسی۔ اسی طرح بھائی کا نواسا مطلب بھائی کی بیٹی کا بیٹا، تو بھائی کی بیٹی وہ نہ تو ذوی الفروض میں سے ہے نہ وہ اسبات میں سے، تو لہٰذا یہاں پر بھی غیر وارث کی اولاد بھائی کا نواسا ہے۔ یہ جو 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں کہ پہلی صورت سب وارث کی اولاد ہوں، اس کی 3 صورتیں، بعض اسبا کی اولاد، سب اسبا کی اولاد ہوں، سب ذوی الفروض کی اولاد ہوں، بعض اسبا کی اولاد ہوں، بعض ذوی الفروض کی اولاد ہوں۔ یہ 3 صورتیں پہلی صورت کی تھیں، اور دوسری صورت یہ کہ کوئی بھی وارث کی اولاد نہ ہو، یعنی اسبا کی یا ذوی الفروض کی اولاد نہ ہو، جیسے بھائی کی نواسی، بھائی کی بیٹی کی بیٹی اور بھائی کی بیٹی کا بیٹا، یہ وارث کی اولاد جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کا حکم مشترکہ طور پر یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی اور دوسری صورت کا حکم، پہلی اور دوسری صورت کی تمام صورتوں میں، یہ تمام صورتیں، یہ والی صورت، تمام صورتوں میں جب ذوی الارحام درجہ میں مساوات کے ساتھ ساتھ قوت اور ضعف میں بھی برابر ہوں، قوی ہونے میں، ضعیف ہونے میں، جہاں پر 2 قرابتیں ہوتی ہیں وہ قوی ہوتی ہے، اور جہاں پر 1 قرابت ہوتی ہے وہ قرابت کے لحاظ سے جو ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، جیسے حقیقی بھائی، اللاتی بھائی، ان کے درمیان اگر دیکھا جائے تو حقیقی بھائی میں 2 قرابتیں ہیں، وہ قرابت قوی ہے، اللاتی بھائی میں 1 قرابت ہے، وہ قرابت میں جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو درجہ میں مساوات کے ساتھ ساتھ
قوت اور ضعف میں بھی برابر ہوں اور مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی یکساں ہوں تو سب کو برابر برابر حصہ ملے گا، یعنی سب مذکر ہوں یا سب مؤنث ہوں تو برابر برابر حصہ ملے گا، اور اگر مؤنث اور مذکر ہونے میں مختلف ہوں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق جو ہے وہ مال تقسیم کیا جائے گا، مذکر کو 2 حصے اور مؤنث کو 1 حصہ۔ اور اگر قوت و ضعف میں مختلف ہوں گے، کیونکہ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ درجے میں بھی مساوات، قوت اور ضعف میں بھی برابری، اور مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی یکسانیت، پھر یہ حکم ہے۔ اور اگر قوت و ضعف میں اختلاف ہو، یعنی ایک کے اندر قوت زیادہ ہے اور ایک کے اندر قوت کم ہے، قرابت کے لحاظ سے وہ ضعیف ہے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول جس کو ذوی الارحام کے بارے میں ہم نے لیا ہے اس کے مطابق جو رشتے میں قوی ہوگا وہ اولا ہوگا، وہ مستحق وراثت ہوگا اس سے جو رشتے میں ضعیف ہے، یعنی حقیقی بھائی کی اولادیں اللاتی بھائی کی اولادوں کے مقابلے میں اولا ہوں گی، کیونکہ حقیقی بھائی 2 قرابتیں پائے جانے کی وجہ سے اس کی قرابت قوی ہے، اور اللاتی بھائی میں 1 قرابت پائی جانے کی وجہ سے حقیقی بھائی کے مقابلے میں اس کی قرابت ضعیف ہے، تو لہذا حقیقی بھائی کی اولاد اللاتی بھائی کی اولاد کے مقابلے میں اولا ہوگی، اور اللاتی بھائی کی جو اولادیں ہوں گی وہ اخیافی بھائی کی اولاد سے اولا ہوں گی، کہ اللاتی بھائی چونکہ باپ کی جانب کا جو ہے کہ رشتہ ہے اس کی قرابت تھوڑی قوی ہے، اور اخیافی بھائی کی قرابت چونکہ ماں کی جانب سے ہے اس کی قرابت جو ہے وہ اللاتی بھائی کے مقابلے میں ضعیف ہے، تو اللاتی بھائی کی اولاد اخیافی بھائی کی اولاد سے اولا ہوگی، جیسے حقیقی بھائی کی اولاد اللاتی بھائی کی اولاد سے اولا ہوتی ہے۔ یہاں پر نوٹ کے طور پر ایک بات یہ مذکور ہے کہ اگر ذوی الارحام کی تیسری قسم میں اخیافی بھائی اور بہنوں کی اولادیں ہوں، یعنی اخیافی بھائی کی اولاد ہو یا اخیافی بہن کی اولاد ہو، اور ان سے مقدم کوئی بھی مستحق وارث نہ ہو تو یہاں مذکر اور مؤنث کو برابر برابر حصہ ملے گا، یہاں پر مذکر کو مؤنث پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی کہ مذکر کو 2 حصے ملے اور مؤنث کو 1 حصہ ملے۔ یہ بات ہم ذوی الفروض کے باب میں بھی جو ہے وہ پڑھ چکے کہ جہاں ہم نے اخیافی بھائی بہن کے احوال پڑھے تھے تو وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اخیافی بھائی بہن کے احوال ایک جیسے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں حقیقی بھائی حقیقی بہن، اللاتی بھائی اللاتی بہن ان کے احوال ایک جیسے نہیں ہوتے، جہاں پر بھی حقیقی بھائی حقیقی بہن کے ساتھ آتا ہے حقیقی بھائی کو 2 حصے ملتے ہیں، حقیقی بہن کو 1 حصہ ملتا ہے، اللاتی بھائی اللاتی بہن کے ساتھ آئے تو اللاتی بھائی کو 2 حصے، اللاتی بہن کو 1 حصہ ملتا ہے، لیکن اخیافی بھائی بہن کا یہ معاملہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں ذوی الفروض میں سے ہیں، اخیافی بھائی اور اخیافی بہن، اور ان دونوں کے احوال بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور احوال میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اخیافی بھائی یا اخیافی بہن صرف 1 ہو تو ان کو کم حصہ ملتا ہے، یعنی 1/6، اور اگر یہ 1 سے زیادہ ہو 2 اخیافی بھائی 2 اخیافی بہن 1 اخیافی بھائی 1 اخیافی بہن تو اس صورت میں ان کو 1/3 حصہ ملتا ہے، اور یہ مال ان کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا جاتا ہے، مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں کیا جاتا۔ تو جیسے اخیافی بھائی بہنوں میں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہے، اسی طرح ان کی اولادوں میں بھی مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے یہاں پر نوٹ کے طور پر یہ بات مذکور ہے کہ اگر ذوی الارحام کی تیسری قسم میں اخیافی بھائی بہنوں کی اولادیں ہوں اور ان سے مقدم کوئی مستحق وارث نہ ہو تو مذکر اور مؤنث کو برابر برابر حصہ ملے گا، اس میں مذکر کو مؤنث پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو یوں ہماری یہ پہلی اور دوسری صورت کا حکم جو ہے وہ تفصیلی طور پر بیان ہو گیا۔ اب وہ جو تیسری صورت تھی، پہلی صورت پڑھی کہ سب وارث کی اولاد، دوسری صورت کوئی بھی وارث کی اولاد نہ ہو، ان دونوں صورتوں کا حکم ہم نے یہاں پر پڑھ لیا۔ تیسری صورت بعض وارث کی اولاد ہوگی اور بعض وارث کی اولاد نہ ہوگی، تو اگر بعض وارث کی اولاد ہو اور بعض وارث کی اولاد نہ ہو تو وارث کی جو اولاد ہوگی وہ غیر وارث کی اولاد پر مقدم ہوگی، یعنی وارث کی اولاد کو حصہ ملے گا اور غیر وارث کی جو اولاد ہوگی وہ محروم ہو جائے گی۔ اب اس کی ایک مثال کہ ایک شخص کے جس کا انتقال ہوا اس نے ورثہ میں بھتیجے کی بیٹی چھوڑی ہے اور بھانجی کا بیٹا چھوڑا ہے، تو بھتیجے کی بیٹی کو سارا مال جو ہے وہ دے دیا جائے گا اور بھانجی کے بیٹے کو محروم کر دیا جائے گا، باوجود یہ کہ بھتیجے کی بیٹی مؤنث ہے اور بھانجی کا بیٹا مذکر ہے، تو یہ مذکر محروم ہوگا اور یہ مؤنث سارے مال کی مستحق ہوگی، اس لیے کہ یہ مؤنث وارث کی اولاد ہے، بھتیجے کی اولاد ہے، بھتیجا جو ہے وہ عصبہ ہوتا ہے، عصبہ ہونے کی وجہ سے یہ وارث کی اولاد ہوئی، جبکہ یہ بیٹا جو ہے یہ بھانجی کا ہے اور بھانجی نہ تو ذوی الفروض میں آتی ہے نہ یہ اسبات میں آتی ہے بلکہ یہ ذوی الارحام میں آتی ہے، تو یہ بیٹا غیر وارث کا اولاد ہوا، اس وجہ سے یہ محروم ہوا
اور یہ بیٹی وارث کی اولاد ہونے کی وجہ سے مال میراث کی مستحق ہوئی۔ اس لیے توضیح کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ بھتیجے کی بیٹی اور بھانجے کا بیٹا درجہ میں دونوں برابر ہیں، مگر بھتیجا جو ہے وہ خود عصبہ ہے اور بھانجی جو ہے وہ ذوی الارحام میں ہے، اس لیے بھتیجے کی بیٹی وارث کی اولاد ہونے کی وجہ سے وارث ہوگی اور بھانجی کا بیٹا غیر وارث کی اولاد ہونے کی وجہ سے وارث نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ جس کے اندر ہم نے ذوی الارحام کی تیسری قسم میں مال تقسیم کرنے کے اصول و ضوابط کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ عز و جل کل کے درس میں ذوی الارحام کی چوتھی قسم میں مال تقسیم کرنے کے اصول و ضوابط کو بیان کیا جائے گا۔